السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا اذان کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ تھا، اس میں ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی یہ روایات ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں اس بات کا اظہار ہے کہ یہ مسافر کی اذانیں جو ہیں ان کا کیا انداز اور طریقہ کار تھا، جبکہ اب جو ہمارا نیا سیشن جو سٹارٹ ہوگا ابھی، جس پہ ہم ابھی شروع کرنے لگے ہیں جس چیز کو، اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ مقیم کے لیے اذان اور اقامت کے کیا فرائض اور کیا طریقہ کار ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا یعنی مختلف ہے۔ پہلے جو تذکرہ تھا وہ مسافروں کے لیے تھا، اور جو اب تذکرہ ہے وہ مقیم وغیرہ کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے سامنے حدیث ہے وہ دو تین روایات ہیں جن کا تذکرہ جو ہے مطلوب ہے۔ ایک تو یہ کہ ابن عمر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلا شبہ بلال جو ہے وہ اذان کہتا ہے رات کو، فکلوا واشربوا، بس کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ ینادیا ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان کہے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وکان رجلا اعما، اور یہ نابینا شخص تھے، یعنی ابن ام مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نابینا شخص تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وکان رجلا اعما لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت، وہ اذان نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ یقال له، کہا جاتا ان کے لیے، اصبحت آپ نے صبح کر دی ہے، اصبحت آپ نے صبح کر دی ہے، یعنی آپ اذان کہیں، جلدی فوراً اذان کہیں، آپ لیٹ کر رہے ہیں۔ متفق علیہ وفی آخری ہی ادراج، اور اس کے جو آخری یعنی ابن ام مکتوم حتی ینادی ابن ام مکتوم، ان کے بعد کے جو الفاظ ہیں یہ ادراج ہیں یعنی مدرج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادراج کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کہ درج کیا ہوا۔ اس کا مطلب یہ حدیث میں راوی کا اپنی طرف سے کسی لفظ کا یا کسی معنی کے مفہوم کے لیے کسی چیز کا اضافہ کر دینا۔ تو یہاں پر جو مدرج لفظ ہیں یعنی اضافی شدہ لفظ ہیں، وکان رجلا اعما کے لفظ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر یا امام زہری رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے اس میں اس کا اضافہ کیا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اضافی چیز ہے اس میں ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جنہوں نے تمام احادیث کو جمع کرنے کے لیے بڑی کوشش کی ہے، اور انہیں امام المحدثین بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ یہ تمام احادیث جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جتنی بھی روایات ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو روایات ہیں ان کی سند میں امام زہری کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو الفاظ ہیں وکان رجل اعما، اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام زہری کی طرف لفظ ہیں یا پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان الفاظ کی نسبت ہے۔ تو اس حدیث سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو فجر کی نماز تھی، اذان تھی، اور ایک اذان رات کو تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فجر سے کی اذان سے پہلے کی اذان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھاؤ پیو، فکلوا واشربوا کا معنی ہے کہ کھائیں اور پئیں، یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی نیت رکھتا ہے تو یہ سحری کا وقت ہے، ابھی وہ کھا پی سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ دوسری اذان ہو جاتی تو اس کے بعد کھانا پینے کی ممانعت ہو جاتی۔ اس حوالے سے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا، یہ اذان
ایک تو روزے داروں کے لیے ہوتی تھی کہ وہ کھانا پینا اپنا اہتمام کر لیں، اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ ہے تو اس موقع پر بھی وہ اپنا اہتمام کر سکتا ہے تو کر لے، تاکہ وہ روزے کے لیے سحری کا اہتمام کر سکے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو کہ تہجد گزار تھے، تہجد پڑھنا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی اس بات کے لیے یعنی اس موقع کے لیے اجازت ہوتی تھی کہ وہ کچھ دیر اپنے تہجد کی نماز جو ہے اس کو ادا کر لیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ پہلی اذان کہی جاتی تھی جو کہ بعض اوقات ان کو وقت لگتا ہے نماز کی تیاری کے لیے، کہ وہ اپنی نماز کی تیاری کے لیے فجر کے لیے بھی اپنی تیاری کر لیں۔ تو بہت سارے اس کے فوائد بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو تہجد کی اذان کا اعلان کیا تھا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ اذان کہا کرتے تھے، اس کا مقصد یہی تھا کہ روزے دار جو ہے وہ اپنی سحری وغیرہ کھا لے، اور جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے، کوئی نماز ادا کرنا چاہتا ہے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے، قیام اللیل جس کی رہ گئی ہے وہ بھی پڑھ لے، اور جو شخص جو ہے وہ فجر کی لیے تیاری کرنا چاہتا ہے وہ تیاری بھی کر لے۔ اور اس کا ایک یہ بھی اصل میں یہ کوئی اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل دور حاضر میں ہم اس کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ تہجد کی اذان جو ہے وہ بہت پہلے ہی کہہ دی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایک ایک گھنٹہ پہلے کہہ دی جاتی ہے، اور بعض مطلب اپنے اپنے علاقوں میں یہ کچھ چونکہ خاص وقت نہیں ہے، اس کا مقرر وقت نہیں ہے، اس لیے اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ توقیفی حکم نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت اذان کہنی ہے۔ تو یہ قیام اللیل کے حوالے سے ہے، اس لیے یہ کبھی بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا اتنا وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت لمبا چوڑا سحری کا اہتمام جس طرح دور حاضر میں جو ہے وہ کیا جاتا، واللہ عالم وہ اتنا نہیں ہوتا تھا، کھجوروں کے ساتھ ہی زیادہ تر جو ہے وہ سحری کی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کی جاتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہمیں وہ نصوص کے اندر ملتا ہے کہ وقت وہ بہت ہی قلیل مقدار میں ہوتا تھا جب تہجد کی اذان کہی جاتی، اور تقریباً آدھے گھنٹے 20-15 منٹ کے اندر اندر دوسری اذان کہہ دی جاتی تھی۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارے لیے اس کا اہتمام کرنا بھی اگر ممکن ہو سکے تو یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں جن جن علاقوں میں اذانیں ہوتی ہیں اس کے بعد انسان کو سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اہتمام کر لینا چاہیے کہ اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھنا چاہتا تو پھر بھی وہ اٹھ کے اپنی نماز کی کو نوافل ادا کر دے، کو وطر ادا کر دے، کیونکہ جو وطروں کی ادائیگی ہے یہ تو بہرحال آخری نماز ہونی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وطر پڑھے بغیر نہیں سونا، لیکن وہ لوگ جو کہ اس عمر کے تقاضوں سے یعنی جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے اس سے زیادہ جب گزر جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ وطر کا اہتمام فجر کے وقت، تہجد کے وقت جو ہے وہ کیا کریں۔ اور جن علاقوں میں یہ اذان ہوتی ہے، جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے اس علاقے میں ان کو یہ چاہیے کہ وہ نماز تہجد کا اور وطر کا بالخصوص جو ہے وہ خیال رکھیں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ان بلالا اذن قبل الفجر، کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فجر سے پہلے ہی اذان کہہ دی، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یرجع فینادی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوبارہ جائیں اور یہ اعلان کریں، الا ان العبد نام، کہ بلا شبہ جان لیں کہ بے شک بندہ جو ہے اس کو نیند آ گئی تھی۔ رواہ ابو داود وضعفہ، اور اس کو ابو داود نے بیان کیا ہے لیکن ضعیف کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اذان جو ہے وہ قبل از وقت اگر کہی ہے تو وہ مشروع نہیں ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ اذان کا وقت نہیں ہوا تو انسان جو ہے اس سے پہلے ہی اذان کہہ دے۔ وقت سے پہلے اذان کہنا یہ درست امر نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس بات کا اشارہ ضرور کیا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے
اس چیز کا علم ہو جائے کہ ابھی وقت نہیں ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کے کہیں کہ بندہ سویا ہوا تھا اور سوئے ہوئے اندازہ نہیں ہوا کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس لیے اذان کہہ دی گئی ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر جو ہے وہ اذان اگر قبل از وقت ہو جائے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ تذکرہ کر دیا جائے کہ یہ غلطی سے اذان ہو گئی ہے۔ اس میں اس روایت کے حوالے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور دوسرا جو ہے اگرچہ صحیح جو ابو داود رحمہ اللہ ہے، سنن ابی داود والے، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، واللہ اعلم۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بات یہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جو کہ پہلے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ وہ دوسری اذان کہا کرتے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلی اذان کہا کرتے تھے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ کوئی امر لازم نہیں تھا کہ دوسری اذان وہ صرف عبداللہ ابن ام مکتوم ہی کہیں گے۔ اس روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعض اوقات دوسری اذان کہا کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ سو گیا تھا، یعنی اگر تہجد کی اذان ہوتی تو اس کو دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس موقع پر تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ سویا ہوا تھا۔ تو اگرچہ اس میں وہ الفاظ جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ اس چیز کا اظہار ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ جو ہیں ان اذانوں کے درمیان یہ فرق بھی کر دیتے کہ یہ جو نماز، یہ اذان جو ہے یہ تہجد کی ہے یا یہ اذان جو ہے وہ فجر کی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ ایک تو امام جو ہے وہ مؤذن مقرر کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مؤذن وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ مؤذن کے حوالے سے اگر امام کو خدشہ لاحق ہو کہ اس نے بر وقت جو ہے وہ اذان کہی یا نہیں کہی، تو اس میں امام مسجد جو ہے یا امام جماعت کرانے والا جو ہے، جو مقرر کرنے والا ہے، وہ بعض اوقات اس کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کہیں محسوس ہو کہ مؤذن سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو امام اس کی اصلاح کر دے اور اچھے طریقے سے اس کے لیے کوئی جو ہے وہ موقع بنا دے۔ اسی طرح سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ یہاں پہ یعنی اذان کے جواب دینے کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اذان سنے تو اس نے کیا کہنا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم النداء، جب تم سنو اذان کو، فقولوا، پس کہو، مثلا، اسی طرح، ما یقول المؤذن، جو کہتا ہے مؤذن، متفق علیہ۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ وللبخاری عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ، امام بخاری نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت بھی بیان کی ہے۔ ولی مسلم، اور مسلم کے اندر ہے، عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کے اندر ہے، فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمۃ کلمۃ سوى الحیالتین فیقول لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ مؤذن کے جواب میں اسی طرح ایک ایک کلمہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں جو بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہے تو اس موقع پر ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے، اس میں ایک تو اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہی کہے جو مؤذن کہتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے کہ سوى الحیالتین، کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب کہتا ہے مؤذن، اس موقع پر یہ نہیں کہنا سننے والے نے جواب دینے کے لیے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے، بلکہ اس موقع پر اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس حدیث سے
یہ ثابت ہوتا ہے کہ اذان کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ایسی حالت میں جو ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے مشروع ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ دے، جو بھی اذان سننے والا ہے وہ اذان کا جواب دے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ مثلا وہ قول و براز کے لیے جو ہے وہ گیا ہوا ہے، اور یعنی وہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ اذان کا جواب جو ہے یا کلمات جو ہیں وہ ادا کرنا اس کے لیے درست نہیں محسوس ہو رہے، تو وہ نہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پر یہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح یہ طے شدہ اصول بھی ہے کہ جب کسی چیز کو عام کرنے کے بعد اس کی تخصیص کر دی جائے تو وہ جو تخصیص شدہ چیز ہے وہ اس کے لیے اس کے اندر شامل ہوگی۔ جیسے پہلے روایت کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ جو مؤذن کہے وہی کہنا ہے، لیکن بعد میں دوسری روایت اس کو تخصیص کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کے لیے کسی عام حکم کے بعد کسی چیز کی تخصیص کر دی جائے تو تخصیص کو مطلق پر ترجیح دی جاتی ہے، مقید کو مطلق پر ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے مسنون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ ملحوظ رہنی چاہیے، بعض اوقات اس کے طریقے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں روایت کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ جب مؤذن کہے تو پھر آپ کہیں، یعنی اذان کہنے والا جب کہے تو پھر اس کا جواب دیا جائے۔ لیکن ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کام میں الجھا ہوا ہے، مصروف ہے، فوری طور پر جواب نہیں دے رہا، تو اذان کہنے والا آدھی اذان کہہ چکا ہے تو پھر دوسرا جو ہے اس کا جواب دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اذان کی آواز آ رہی ہے اس کو، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جب میں یہاں سے گزروں گا کہ اذان کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ اذان جتنی اس نے اذان سنی ہے اتنا تو جواب دے رہا ہے، اور بعد میں اگر وہ اذان کے الفاظ اگر نہیں بھی سن رہا تو تب بھی اس کو مکمل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی علماء کے ہاں یہ بھی چیز جو ہے اس میں اس کا بھی جواز دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یک بارگی ساری اذان کا جواب اکٹھا ہی دے دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیت کے پیش نظر انسان جو ہے وہ اذان سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا، تو جب جواب اذان ختم ہو رہی ہے تو پھر اس نے جو ہے وہ لیکن یہ متصل ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 4 منٹ 5 منٹ وقفہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اذان کا جواب دے، نہیں، اس کو اسی موقع پر تھوڑا بہت تو فرق ہو سکتا ہے کہ وہ اذان ختم ہوئی ہے اور پھر وہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے اپوزٹ بھی ہے کہ جب اذان شروع ہو تو اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں مصروف ہو جاؤں گا یا میں یہ، تو وہ اذان شروع ہوتے ہی پوری اذان کا جواب دے دے تو اس کی طرف سے یہ مقبول ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اور وہ درود شریف کا جو ذکر ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری سمجھا جائے گا، تو آگے اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ اذان کا جواب دینا یہ مسنون طریقہ ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان کا جواب دیتے ہوئے اگر جلدی یعنی اکٹھا ہی جواب دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جب اذان ختم ہو جائے پھر انسان کو موقع ملے، فرصت ملے، تو اس موقع پر بھی وہ اذان کا جواب دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سارے عمل جو ہیں وہ مسنون ہے اور اس کے مطابق علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اس بارے میں کوئی سوال ہے اذان کے جواب کے حوالے سے؟ کچھ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بعد میں شامل ہوئے ہیں، تو اس سے پہلی جو روایت ہے وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اس میں ایک چیز ایک اور روایت ہے جو ہم آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس میں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام بنا دیجیے۔
फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत इमामुहुम, तो उनका इमाम है, वक्तदी बिअज़अफ़िहिम, तो उनका इमाम है, और जो उनमें सबसे ज्यादा कमजोर है उसको सामने रखना, यानी उसका ख्याल रखना और उसको अपना नमूना बना लेना। वत्तखिज़ मुअज़्ज़िनन ला याख़ुज़ु अला आज़ानिही अजरा, और वो मुअज़्ज़िन लोग जो कि ला याख़ुज़ु ना ले अला आज़ानिही, अपनी अज़ान पर कोई उजरत। अखरजहुल खमसतु व हस्सनहु अत-तिर्मिज़ी व सह्हहुल हाकिम। तो इस रिवायत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी कौम का इमाम बना दे। ये किसी मर्तबे का या मुकाम का, जब इंसान ये समझ रहा हो कि मैं इस लायक हूँ। वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया ना, जो आम हुक्म है वो यही है कि कोई शख्स जो है वो किसी जिम्मेदारी को या किसी मुकाम और मर्तबे को जो है वो ना चाहे, और अगर वो उसको दे दिया जाए तो फिर वो अल्लाह ताला से मदद मांगे तो अल्लाह ताला उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अजीज मिस्र को कहा था कि मुझे खजाने का जो है वो निगरान मुकर्रर कर दीजिए, तो इससे ये साबित होता है कि बाद औक़ात ऐसी हालत होती है कि इंसान जो है वो महसूस कर रहा होता है कि दूसरे के पास अगर ये मुकाम और मर्तबा चला गया तो नुकसान होगा। ऐसी सूरत में इंसान जो है वो तकाज़ा कर सकता है कि मुझे ये मनसब या मर्तबा, मुकाम और हैसियत जो है वो दे दी जाए। लेकिन अगर ऐसी सूरत ना हो तो फिर जैसे सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कभी भी किसी मर्तबे का सवाल मत करना। तो इससे ये साबित होता है कि ये एक जिम्मेदारी होती है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी मनसब को हासिल किया जाए, क्योंकि उसके तकाजे और उसके जो अहकाम और उसके फरीज़े अदा करना और हुकूक अदा करना ये लाजमी अमर हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि सैयदना उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाज़ा किया था कि मुझे अपनी कौम का इमाम बना दे, तो इसका मतलब यही था कि वो ये समझ रहे थे कि मुझे कुरान मजीद ज़्यादा याद है कि मैं ये इस फरीज़े को सही तौर पर अदा कर सकता हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में तकाज़ा करना उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया कि अंत इमामुहुम वक्तदी बिअज़अफ़िहिम, कि तू उनका इमाम तो है लेकिन अपने ज़ईफ़ों का ख्याल रखना, यानी उनको नमूना बनाना। ये बहुत लाज़मी अमर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा करते तो आप जब महसूस करते कि कोई बच्चा रो रहा है या किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को मुख्तसर कर देते। इसके बरअक्स भी है कि ये भी बयान किया जाता है कि सैयदा उमामा जो ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी, आपकी नवासी थी, बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पे बैठ जाती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को लंबा कर लेते। तो मकसद ये है कि जैसे हालात हों उसके मुताबिक बाज़ औक़ात नमाज की अदायगी जो है वो कर ली जाती है। इससे ये भी महसूस होता है कि बाद औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि कुछ कमज़ोर और बूढ़े होते हैं और वो भी नमाज के अंदर शामिल हैं। अगरचे जैसे कि फजर की नमाज में जो मसनून नमाज है उसमें 60 से 100 आयात तिलावत करने का हुक्म है, तो बाद औक़ात ऐसे बूढ़े भी शामिल हो जाते हैं जो कि नमाज के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, या उनके लिए एक ही, जैसे जिन लोगों को घुटनों का दर्द होता है वो एक ही जगह पर बैठकर इतनी देर वक्त नहीं गुजार सकते। तो ऐसी सूरत हाल में जब इमाम को इस चीज़ का इदराक हो जाए कि मेरे नमाजी जो है वो कमज़ोर हैं, तो जिस अंदाज से, जिस हैसियत से वो महसूस कर रहा है उतनी ही उसको उनको नमाज पढ़ा दे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक रूटीन बना दी जाए कि सुस्ती का मुजाहरा किया जाए और बिला वजह ही नमाज को मुख्तसर किया जाए और मुख्तसर हमेशा से हमेशा की तरह करते रहे, ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, जैसे कि सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उनके बारे में
ان کے علاقے والوں نے کہا کہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، یعنی ان کو پریشان کرتا ہے؟ کیا تمہارے سامنے سورہ شمس اور سورہ لیل اور سورہ ضحیٰ نہیں ہے؟ وہ عشاء کی نماز کے اندر زیادہ قرات کیا کرتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز میں تھوڑی سی لمبی نماز پڑھتے تھے، اور بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں کے جو مدینے کا ماحول تھا وہ زرعی علاقہ تھا، زراعت پیشہ لوگ تھے، اور سارا دن کارگزاری کر کے وہ تھکے ماندے جب واپس پلٹتے اور عشاء کی نماز میں بہت لمبا قیام کرنا پڑتا، تو اس بنا پر انہوں نے شکایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، معاذ جو ہے وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، تو ان کو یہ حکم ارشاد ہونا ہے کہ نماز کو مختصر کرے۔ تو اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا تھا کہ کیا تو نمازیوں کو پریشان کرتا ہے فتان یا معاذ، اور دوسرا یہ کہا کہ کیا تمہارے نزدیک سورہ شمس، سورہ ضحیٰ اور سورہ لیل جو ہے یہ صورتیں نہیں ہیں؟ تو مقصد یہ تھا کہ ان صورتوں کو ادا کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اگر امام کے ذمہ یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کا لحاظ اور خیال کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام جو ہے وہ اپنے انداز سے نماز پڑھتا رہے، اور جس طرح اس کے برعکس جب وہ نوافل ادا کرے، جب وہ نفل، کوئی بھی شخص جو ہے وہ نفل ادا کرے، تو وہ اپنے لیے جتنے مرضی لمبا قیام کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ قیام پذیر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ بھی پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، اور پھر دوسری رکعت میں بھی اتنی لمبی قرات کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نوافل کے اندر انسان جتنی استطاعت اور قدرت رکھتا ہے وہ نماز ادا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ لوگوں کی امامت کرا رہا ہو تو پھر اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کے تقاضے کیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکلف، اگر انفرادی نماز میں پڑھ رہا ہو تو اس میں نوافل کی ادائیگی میں بھی تکلف کا جو ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی جن کے ساتھ جب وہ تھک جاتی تھی تو اس کو پکڑ کے وہ نماز ادا کرتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا اور پھر اس کو مناسب نہیں سمجھا، اس کے بارے میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، بلکہ اس سے روک دیا تھا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر جو ہے وہ تکلیف مالا یطاق، ایسی تکلیف جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، اسلام کو اس چیز کی یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ روایات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں کہ ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سرہانے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نکالو، تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں یہ اور وہ مجھے یہ ضرورت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر تمہیں اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر لیٹ کے پڑھ لو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایسی تکلیف جو کہ انسان کی عبادت کے اندر انسان کو اضطراری کیفیت میں ڈال دے، پریشان کر دے، تو ایسی عبادت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ خود سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی دو چیزیں پیش کی جاتی اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اختیار کرتے جو آسان ہوتی، تو دین جو ہے وہ یسر بھی ہے۔ تو اس انداز سے امام کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ انت امامہم، کہ تو ان کا امام ہے، مقتدی باضعافہم، تو ان میں سے جو کمزور ہے اس کا لحاظ رکھتے رہنا اور اس کے مطابق نماز ادا کرنا۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی کہ مؤذن وہ ہونا چاہیے جو اجرت نہ لے، یہ ایک بڑا معروف سا حکم ہے اور اس کو ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے ہیں، لیکن دور حاضر میں اس چیز کا اہتمام کیا ممکن ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اجرت نہ لینے والا ہو وہی اذان کہے؟ کیا اس کا امکان ہے؟ یہ تھوڑی سی صورتحال جو ہے وہ ہمیں پیش نظر ہمارے رہنی چاہیے کہ دور حاضر میں بعض اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اجرت کو باقاعدہ مقرر کر لینا
یہ بھی بعض اوقات مناسب تو ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ مؤذن کے لیے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بغیر اجرت کے جو مؤذن ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے اور وہی اختیار کیا جائے۔ اس سے یہ بھی امکان ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اذان کہنے والا وہ بطور خاص مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اور اگر کوئی شخص اذان کے لیے ہم مقرر کرتے ہیں، امام اگر کسی مؤذن کو مقرر کرتا ہے تو اس میں یہ خیال رکھا جا سکتا ہے کہ وہ اوورال پوری مسجد کا جو ہے وہ اس کا خادم ہو اور وہ مسجد کے دیگر امور بھی سر انجام دے۔ تو جو اس کو اجرت دینی ہے اس میں نیت یہ کی جا سکتی ہے کہ اذان کی اجرت نہیں، بلکہ یہ باقی کاموں کے لیے جو ہے اس کی اجرت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اور اس کو معاوضہ دیا جائے گا۔ اس میں علماء کا اور فقہاء کا اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ اجرت دینا حرام ہے یا یہ مندوب مستحسن عمل ہے کہ اس اجرت دی جائے یا نہ دی جائے۔ تو اکثر فقہاء کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکروہ سا امر ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز کے حوالے سے جو ہے وہ اجرت لے۔ ظاہر بات ہے کہ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، نماز تو ہر انسان کے اوپر فرض ہے، تو اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو وہ مؤذن جو ہے اس پہ بھی نماز فرض ہے، اور نماز کا جو وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ تھوڑا سا پہلے آیا ہے، تو اس کام کے لیے اس کو اجرت کی ضرورت نہیں ہے، اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ تو فقہاء نے اس انداز کو یا اس معاملے کو مکروہ جانا ہے اور حرمت کا حکم جو ہے وہ نہیں دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناپسندیدگی کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے امام کے لیے بھی جو ہے وہ یہی صورتحال ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ ورع و تقوی اختیار کرے، اور مقصد اس کا جو ہے وہ لوگوں کی امامت سے وہ اپنی آخرت اور عاقبت سنوارنا ہو، نہ کہ اس کو باقاعدہ طور پر ایک پیشہ جو ہے وہ بنا لیا جائے۔ اگرچہ دور حاضر میں اور اس سے پہلے گزرے ہوئے اوقات میں لوگ امام کی ویسے ہی خدمت کیا کرتے تھے، اور جہاں پر ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پہ اہل قریہ یا اہل علاقہ جو ہیں وہ مؤذن کی یا امام کی ویسے خدمت نہیں کرتے، تو پھر ان کی اجرت کو مقرر کر دینا اور لوگ اس کا اہتمام کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر لوگ جو ہیں وہ امام کی خدمت کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے اور روٹین میں اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں، تو اس ایسی صورتحال میں اگر امام جو ہے اس کو بطور خاص امامت کی یا مؤذن کو بطور خاص اذان کی اجرت دینا، یہ بات درست محسوس نہیں ہوتی۔ تو سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کم عمر صحابی تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل مقرر فرمایا تھا، اور یہ ثابت قدم رہے، اسلام پر ثابت قدم رہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے ان کو بحرین اور عمان پر عمل بھی مقرر کیا تھا، اور یہ 51 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سمجھا کہ میں اس لائق ہوں کہ اپنے قوم کا امام بن سکتا ہوں، تو اس میں انہوں نے ایک سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کر دیا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہے جو پوچھنا چاہیں، یا پھر ہم آگے چلیں اپنی روایت کی طرف؟ سر ایک سوال ہے، سر رمضان المبارک میں جو حفاظ کرام تراویح پڑھتے ہیں، جب ختم القرآن ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ تواضع کرتے ہیں، اور انعامات کی صورت میں یا پیسوں کی صورت میں، تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے؟ دیکھیے، میں نے سب سے پہلی جو بات عرض کی ہے وہ یہ، ایک تو علماء کا جو موقف ہے وہ ہے مکروہ کا، کہ اس روایت سے ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بطور خاص حرام نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اہل علاقہ ویسے خدمت کرتے ہوں تو اس کی جو اجرت ہے وہ مقرر نہیں ہے نا، جیسے جو تراویح پڑھانے والا ہے اس کی اجرت مقرر نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو ویسے ہی دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی دینے والا یعنی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے طور پر مقرر کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ عامت الناس جو ہیں وہ بھی ان کی خدمت کرتے ہیں اور وہ مقرر نہیں ہوتی۔ البتہ یہ تقوی کے لیے، اور جو سنانے والا ہے قرآن مجید سنانے والا ہے اس کے حوالے سے اس کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہ میں نے ایک ایسا فریضہ ہے یا ایسا عمل ہے جس کو میں نے سر انجام دیا ہے، جس میں ہمیں
اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، یہ نہیں ہے کہ میں دنیاوی لالچ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک اور بھی یہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک یہ چیز جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ بعض قراء کرام جن کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لالچ بھی ہوتا ہے، یا وہ لالچ دیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو زیادہ دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس چیز سے بچنا، جس حد تک بچے انسان اتنا ہی بہتر ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے تراویح سنانے والے اور قرآن مجید سنانے والوں کی اجرت کے حوالے سے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ مسافر بن کے گئے، دو تین ساتھی تھے۔ تو مسافر جو ہوتا ہے اس کا کچھ حق ہوتا ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے اور اس کی خدمت کی جائے۔ تو انہوں نے جس علاقے سے وہ جہاں پہ گئے وہاں پہ اس علاقے والوں نے ان کی خدمت نہیں کی۔ تو ہوا یہ کہ ان کا جو اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا تم کیا کرتے ہو، کہ کیا تم دمشم کرتے ہو؟ تو غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے وہ صحابی جن کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر دم کیا تو اس سے ان کو افاقہ ہوا۔ جب افاقہ ہوا تو انہوں نے خدمت کے طور پر جو ہے ان کو کچھ بکریاں دی۔ تو وہ پھر کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اس بات کے بارے میں پوچھ نہ لیں کہ کیا یہ ہمارے لیے کھانا پینا جائز ہے، تو اس وقت تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ کر دم کیا تھا، اس سے اس کو شفا ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے وہ بکریاں جائز ہیں، بلکہ یہ کہا کہ تمہارے پاس اگر کوئی اور ہے تو وہ مجھے بھی دو، یعنی کھانے کے لیے۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ قرآن مجید کی خدمت کے عوض میں اگر کوئی انسان لیتا ہے تو اس سے اچھا رزق کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بعض اوقات جو قرآن مجید کی خدمت کرنے والے ہیں، امامت کرنے والے ہیں، اذان کہنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنا یہ عین ثواب بھی ہے، اور ان کا خدمت وصول کر لینا اور اس کو اختیار کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ عالم۔ جی سوال کیا تھا، ایک اور سوال تھا کوئی؟ احمد بھائی آپ سوال کر لیں جو بھی کرنا ہے، پھر ان کا بعد میں آ جائے گا سوال۔ جی شیخ محترم میں نے پوچھنا یہ تھا کہ 2 کوشچن پوچھنے تھے جی استاد محترم، 2 سوال پوچھنے تھے۔ ایک یہ کوشچن تھا کہ جہاں پہ اذان نہیں ہوتی جن ممالک میں، وہاں پہ جو ایپس ہوتی ہیں ان میں آدھی آ رہی ہوتی ہے اذان، جیسے کسی میں صرف اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی میں صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح۔ تو جتنے الفاظ وہ ایپس میں آ رہے ہوتے ہیں، کیا اتنے ہی اذان کا جواب دے دینا کافی ہوتا ہے یا باقی بندہ خود دے دے؟ پہلا سوال یہ تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ امامت وغیرہ کے اور قرآن پڑھانے وغیرہ کے لحاظ سے، کہ زیادہ تر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اور کوئی کام ہی نہیں کرتے، اور مطلب کہ ان کے حالات بہت ہی خراب، ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ غریب ہی ہوتے ہیں، تو وہ لوگ یعنی لے سکتے ہیں پیسے اس چیز کے، امامت کے، یا جیسے قرآن کے ٹیچرز آتے ہیں گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے لوگوں کے گھر، یا پھر اس میں بھی وہ ان کو کہنا چاہیے کہ کوئی دے دے تو دے دے ورنہ نہ دے، جتنا بھی دے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ کو ایک کلمہ ہی سنائی دے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پوری اذان کا جواب دے دے، کیونکہ اذان کا جواب جو ہے وہ جتنا بہرحال اس نے سنا ہے اتنا تو اس پر فرض ہے، لیکن اس کی بہتری کے لیے یا اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اپنے اعمال کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں، یعنی ان کو مکمل کریں، تو یہ بھی ایک لازمی امر ہے کہ جب انسان کوئی عمل شروع کرتا ہے تو اس کو وہ مکمل کرے۔ تو یہ اگر اس نے زیادہ مکمل اذان نہیں سنی، اس کے چند الفاظ سن لیے ہیں، تو وہ اگر مکمل اذان کا جواب دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے اندر آپ نے سنا ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ اذان سنے اس کے بعد وہ جواب دے، یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مکمل اذان کا جواب دے دے. جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس میں یہ بھی صورت ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات بندہ لیٹ ہو جاتا ہے, وہ اذان کا بعد میں جواب دیتا ہے, یا شروع میں ہی مکمل اذان کا جواب دے دیتا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بھی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. دوسرا سوال جو ہے کہ وہ تو اس کا تو میں نے ذکر کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مستحسن عمل نہیں ہے کہ کوئی اجرت لے. اس اذان کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے, لیکن جو قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے یا قرآن پڑھانے والوں کے لیے, اور بطور خاص وہ لوگ, وہ قرآن کرام یا علماء جو اپنی خدمات کو, مکمل خدمات کو صرف دین کے اس یعنی تدریس اور تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں, تو ان کے اخراجات کو مکمل کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ تو ایک لازم امر ہے, اور یہ بطور خاص اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر وہ تقاضا نہ بھی کرے تو تب بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی عامر صاحب, آپ کا کوئی سوال؟ ہمارے پاس جو ایک تو یہ ہے کہ اسٹرینتھ کافی زیادہ ہے, لیکن آج ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ کم ہیں. جی شیخ محترم, میرا سوال تھا جو آپ نے اقامت کے سلسلے میں, شیخ محترم اس میں ایک تو یہ تھا آپ نے تعداد کی بات کی, تو تعداد اکثر یہی ہوتی ہے 13-14 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا, ایگزام وہ ہوتی تو زیادہ تھا, یعنی کہ ایگزام میں تو کافی زیادہ آتے ہیں, 50 تک کی ہے, لیکن میرے خیال سے آن لائن کلاسز میں میکسیمم میں نے یہی دیکھا ہے 18-19 تک تعداد ہوئی ہے. صحیح, تو اس سے زیادہ نہیں. اچھا شیخ محترم, ایک تو ریکویسٹ تھی کہ کورس کافی ہو گیا, اگر اس ہفتے میں کوئز ہو جاتا تو بہتر تھا. اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو اقامت کے سلسلے میں بات کہی تھی, جو اذان کے بعد ہوتی ہے, اگر کوئی بندہ اقامت کہنا بھول جائے کسی وجہ سے اور سیدھا ہی تکبیر اولیٰ کہہ دے اللہ اکبر, تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ وہی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں جمع کی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں ادا کی ہیں. آپ حدیث جزاک پڑھ اللہ چکے خیر. نا مزدلفہ کے حوالے میں, مزدلفہ کے ضمن میں. جی شیخ محترم. ہاں, تو مزدلفہ میں دونوں روایات آتی ہیں. ایک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامتیں کہیں نہیں ہیں اور اذان کہی ہے, اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ روایت اقامتیں کہی ہیں, اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک اقامت کے ساتھ ہی دونوں نمازیں ادا کی ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا ٹھیک ہے, ہم کوئز انشاءاللہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ویسے کوئز جو ہے وہ 6 کوئز انہوں نے کہے ہیں, تو ان کوئز کو ہم تھوڑا سا تقسیم کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے اس سے اوقات نماز کے حوالے سے ایک باب گزرا ہے, ایک کوئز ہم اس میں سے کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باب الاذان میں سے ہم ایک کوئز لیں گے, تاکہ جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ مواد بھی موجود ہو, اور اس کی جس طرح تقسیم کار ہے اس کو ہم اسی کے مطابق ہی جو ہے وہ لے لیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے اسائنمنٹ ایک ہی ہے صرف؟ جزاک اللہ خیر. اسائنمنٹ مین شیخ صاحب؟ ایک اسائنمنٹ بھی ہے نا جو کہ آپ لوگوں نے جمع کروانی ہے, جس جی کو جی 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 شیخ محترم. پروجیکٹ کہا جاتا ہے یا اسائنمنٹ ہم کہہ رہے ہیں. جی شیخ محترم. وہ ایک ہے یا جی دو وہ ہے؟ ہر سبجیکٹ شیخ صاحب ہر سبجیکٹ کی ایک اسائنمنٹ ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایک ہی اسائنمنٹ ہے, اس کا پروجیکٹ بھی ہوتا ہے اور اسائنمنٹ بھی ہوتی ہے. وہ پروجیکٹ تو آخر میں ہوتا ہے میرا خیال ہے, اس سے پہلے ایک اسائنمنٹ ہے اور 6 کوئز انہوں نے رکھے ہیں. چلیں انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام جی کریں گے, شیخ. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ تقریباً کافی مکمل ہو چکا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آگے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو میں پھر اس میں اکتفا کر دیتا ہوں. جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارا کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلے ویک میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی سوال وغیرہ ہے تو مزید پوچھ لیں. شیخ محترم میرے خیال سے کافی ہے آج کے لیے. ٹھیک ہے, ویسے بھی اسٹوڈنٹ مجھے محسوس ہو رہا ہے. آپ نے پھر آمین. ایمن نے سوال استاد محترم جب عورتوں کو اگر نماز پڑھا رہی ہوں جماعت میں, تو اس میں تو عورت اقامت کہے گی یا نہیں کہے گی؟ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے چند چیزوں کے جو کہ معروف ہیں. تو جس طرح مرد نماز ادا کرتے ہیں, اگر عورتوں کی جماعت ہو تو اس میں بھی اقامت ہوگی. اور البتہ یہ ہے کہ امامت جو ہے اس کے لیے
جو خاتون ہیں وہ صف کے اندر ہی کھڑی ہوں گی. کچھ امور میں اور سر کچھ امور میں تخصیص کر دی گئی ہے، مثلا یعنی ان کو بلند آواز کہنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ عورت کے لیے جماعت ادا کرنا یہ فرض نہیں ہے، فریضہ نہیں ہے. مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے. مردوں کے لیے 2 چیزیں فرض ہیں نا، ایک تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا مسجد میں پڑھے. اگر 8-10 آدمی گھر کے اندر ہی جماعت کرائیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس علاقے میں مسجد موجود ہے تو مسجد کے اندر نماز ادا کرنا، تمام مسلمانوں کے ساتھ جماعت ادا کرنا، یہ دراصل مطلوب شریعت ہے اور مقصود بھی یہی ہے. لیکن عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کو وہ نماز اسی طرح ہی ادا کریں گی جس طرح مرد نماز ادا کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ تکبیر کہیں، لیکن اس میں اذان کہنا جس طرح کے بلند آواز سے اذان کہی جاتی ہے یہ نہیں ہوگی. کیونکہ مردوں کے لیے تو بطور خاص یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سارے جمع ہو جائیں، وہاں مطلوب ہی یہ ہے، اور عورتوں کے لیے یہ مطلوب نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. احباب سب جو ہیں وہ امید ہے انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ہفتے تک جو ہے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم دین کی، ایمان کی سلامتی میں رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.